فرش التراب فرش التراب. آپ کی بڑی شان و عظمت ہے. آپ کو غنی، عثمان غنی با حیا بھی کہا جاتا ہے. اس ہستی کی سب سے زیادہ حیا والی شخصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہے، اور اس حال میں آرام فرمایا کہ آپ کی جو ٹانگیں مبارک ہیں اس میں سے کپڑا چادر ہٹی ہوئی تھی اور پنڈلیاں وغیرہ نظر آ رہی تھیں. تو اب نبی پاک علیہ السلام یوں آرام فرمائے ہیں، چت لیٹے ہوئے ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ان کو اسی حالت میں رہتے ہوئے اجازت عطا فرماتے ہیں کہ آ جاؤ اندر. تو گفتگو وغیرہ فرماتے ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اسی حالت پر ہیں اور اجازت عطا فرماتے ہیں کہ بے اندر آ جاؤ. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے کہ حضور کیا مجھے بھی اندر آنے کی اجازت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی صحیح طرح پردہ کر لو. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. تو جب آپ اپنی گفتگو کر کے واپس تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. عرض کی کہ حضور میرے والد گرامی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، کوئی آپ نے اہتمام نہیں فرمایا. عمر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، کوئی پرواہ نہیں کی اتنی کوئی خاص. اس کے بعد عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے بھی درست کر لیے. تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا سلسلہ ہوا کہ آپ نے ان دونوں ہستیوں کی آمد پر تو کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو آپ نے اپنے کپڑے بھی درست فرما لیے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں. جی اللہ کے فرشتے بھی جس بندے سے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. تو ایک روایت میں فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، عثمان بڑا شرمیلا بندہ ہے، بڑا حیا والا بندہ ہے. اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں اسی حالت پر بیٹھا رہتا نا تو شرم کے مارے وہ نگاہیں جھکا کر بیٹھا رہتا اور شرم کے مارے مجھ سے کوئی گفتگو نہ کر پاتا اور جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ بات نہ کر پاتا. تو لہذا اس لیے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تاکہ جو اس کی حاجت ہے وہ گفتگو کرے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جائے. یعنی آپ کی ہستی وہ ہستی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زائد یا بعض روایات میں 70 سے زائد کچھ شاخیں ہیں. فرمایا ان میں سے ایک اہم شاخ حیا کرنا ہے، شرم کرنا ہے. اب شرم کرنے کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ بندے کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ بندے کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے، ایک ایسا حیا والا مادہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے بھی حیا کرے اور اپنے رب سے بھی حیا کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے، اور ایسے کام کے جن میں حیا والا پہلو ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہ حیا اور شرم ساری اور شرمیلا ہونا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھا وصف بیان کیا ہے. اچھا ایک شرمیلا وہ ہے کہ جس کو گناہ کرتے ہوئے شرم کوئی نہیں آتی، ایسے بھی لوگ ہیں. لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے بڑا شرمیلا ہے، وہ شرمیلا صاحب سارے غلط کام کرتے رہتے ہیں اور شرمیلا ہے. تو ایسے شرمیلے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے حیا والے کا، حیا وہ اعلیٰ وصف ہے کہ جو انسان کو اللہ سے بھی حیا سکھائے، اللہ سے بھی شرم کرنا سکھائے. تو سیدنا عثمان، نبی پاک علیہ السلام نے ایمان کی مین جو شاخیں ہیں، مین جو اس کی بنیادیں ہیں، ان میں سے حیا کو ایک اعلیٰ وصف قرار دیا. اب ہر کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے یار میں بھی بڑی شرم کرتا ہوں، فلانا بھی بڑی شرم کرتا ہے، لیکن جس کے بارے میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرمیلا عثمان ہے، سب سے زیادہ شرم کرنے والا عثمان ہے، حیا کرنے والا عثمان ہے.